أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا درس ہم 50 نمبر آیت سے شروع کریں گے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سابقہ امم کے بارے میں ان کے متعلق کچھ اللہ تعالیٰ نے باتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کا کچھ واقعہ، فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ، اور فرعون کا اور اس کی قوم کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں ان دونوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا، ان سب کا کیا معاملہ تھا، کس طرح انہوں نے ان کی تعلیمات کو ٹھکرایا، ان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے ان کو رد کیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو کن سختیوں کا اور کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر باقی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ. اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ. وَجَعَلْنَا، جعل فعل ماضی ہے، اور نا جو ہے متکلم کا جو ہے وہ علامت ہے. فعل ماضی متکلم کا صیغہ ہے یہ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام. آیتن، ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو
کیا بنایا؟ آیتن، نشانی. کس چیز کی نشانی بنایا ان کو؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نشانی سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر قادر ہے. اور یہاں پر ایک اور بات ذہن میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، صرف والدہ سے پیدا ہونا، یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہی طرف مبعوث کیے گئے تھے، تو یہ ایک دلیل انہی کے لیے تھی کہ دیکھو یہ انبیاء ہیں اور جو یہ تعلیم لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دکھاتے رہے. نشانیاں بار بار دکھاتے رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹھکراتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو. جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض انبیاء کو وہ قتل کر چکے، بعض کو جن کو انہوں نے قتل نہیں کیا ان کو جھٹلایا انہوں نے. تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو حضرت بذات خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں. اور یہ تمام چیزیں جو فتنہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ فرعون سے نجات کے بعد کا معاملہ ہے سارا. یہ لوگ سرکش فرعون سے نجات ملنے کے بعد ہوئے تھے. اس سے پہلے تو یہ تابع اور فرما بردار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو پیدائش ہے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا اور نشانی بنایا بنی اسرائیل والوں کے لیے کہ دیکھو یہ ہے نبی، یہ اس کی بات ماننا، یہ بھی موسیٰ کی ہی طرح ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے اور جو بنی اسرائیلی تھے ان لوگوں نے حضرت مریم جو تھیں ان پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ کیا عورت ہے، یہ کہاں سے بچہ لے آئی ہے، یہ کس طرح، یہ تو زنا کا بچہ ہے نعوذ باللہ. تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ ان کو نہیں اندازہ ہو پایا یا ان کو نہیں سمجھ آئی کہ میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ایک معجزہ دکھایا اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات جاری کر دی کہ یہ ہی میری ماں ہے اور میرا کوئی باپ نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات جو ہے آتا ہے. تو یعنی یہ سارے دلائل اور یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ جو دلائل تھے اور یہ جو بیان کرنے کا معاملہ تھا، یہ کڑی جو ہے پچھلی چیزوں سے ملی آ رہی ہے. یعنی پچھلے دلائل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں بات کرنا، یہ تمام چیزیں وہ پچھلی چیزوں سے ملتی ہوئی جڑی ہوئی ہیں اور تمام دلائل بنی اسرائیل کے لیے ہیں. اور اس میں نشانی کیا ہے؟ نشانی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا کیا اور ہوا جو ان کی زوجہ تھیں ان کو میں نے صرف ذکر سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو میں نے صرف مؤنث سے پیدا کیا، نہ اس میں ذکر نہیں ہے. تو یہاں یہ جو ہے یہ دلائل تھے اور یہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے تھے تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائیں انبیاء پر اور ان کی تعلیمات پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی إِلَى رَبْوَةٍ، ربوہ پر. ربوہ کی تفسیر کچھ مفسرین نے کی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو ایک بات ہم اس سارے اختلاف سے لے سکتے ہیں
وہ یہ بات لے سکتے ہیں کہ ربوہ ایک اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور ربوہ اس جگہ کا بھی نام ہے جس جگہ کی مٹی زرخیز ہو، جہاں جو پانی جذب کرے اور وہاں پر اس کو پھر سبزہ اگنے میں مشکل نہ پیش آئے، سبزہ اگانے میں اس زمین کو مشکل نہ درپیش ہو۔ اس زمین کو خاص طور پہ، صرف ہر اونچی زمین کو ربوہ نہیں کہا جائے گا، مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ربوہ اس اونچی زمین کے اس اونچے حصے کو کہا جاتا ہے جس کی مٹی بھی زرخیز ہو، خاص طور پہ اس کو ربوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے ان دونوں کو جگہ دی ربوہ پر، ذات قرار ومعین، جو بڑی ہی اطمینان والی اور سکون والی جگہ تھی، ومعین، اور ایسی جگہ جہاں پر جاری پانی ہے، جہاں پر چشمے کا پانی ہے۔ اب اس کی جو جگہ ہے ربوہ کی، اس کے بارے میں کچھ علماء نے بحث کی ہے کہ یہ ربوہ کہاں پر ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ دمشق میں ہے، کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ربوہ یعنی اونچی جگہ اور ساتھ میں اس کے چلتا ہوا پانی، یہ مصر کے علاوہ کہیں نہیں چیز ملتی۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس والی جگہ ہے، اور وہاں پہ ساتھ چشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا تھا، تو اس سے مراد وہ ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بیت المقدس یعنی ربوہ سے مراد بیت المقدس ہی لینا یہ زیادہ بہتر ہے، کہ بیت المقدس میں وہ ربوہ جگہ موجود تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام ان دونوں کو جگہ دی، اور وہاں پر بہترین اطمینان والی جگہ تھی، ساتھ پانی تھا، یعنی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی جن چیزوں سے چلتی ہے یا جو چیزیں زندگی کے لیے اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کر دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب تمام معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ ہی نظر آئے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا، اس کے بعد پھر بچپن میں بات کر لینا، ان تمام چیزوں سے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ دشمن بن گیا حضرت مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں سے دمشق میں تھے یہ لوگ، تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے نکلی، اور کہتے ہیں پھر وہاں سے بیت المقدس چلے گئے۔ کہتے ہیں یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، تو قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بیت المقدس چلے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ یعنی روایت کو ایسے ملا کر ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، اس میں سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک اسرائیلی روایت کے اندر کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو۔ اچھا، اب یہ جو ربوہ ہے، اس کے متعلق ایک اور بات میں کرتا چلوں۔ بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بہت مشہور ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص قادیان نامی جگہ پہ پیدا ہوا تھا، اور وہاں سے پھر یہ منتقل ہو کے جب تقسیم کا معاملہ ہوا تو یہ پاکستان آ گئے۔ اس نے دعویٰ اسی جگہ پر کیا تھا، قادیان میں ہی اس نے دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ کرنے کے بعد وہ تقسیم کا معاملہ ہوا تو یہ لوگ پاکستان کی طرف آئے۔ پاکستان میں ایک شہر ہے جھنگ میں اس کے جو امتی تھے اور اس کے جو گھر والے تھے، انہوں نے ایک جگہ کو اختیار کیا، وہ جگہ باقی سطح زمین سے وہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہے، اس کو اختیار کر کے انہوں نے نام دے دیا ربوہ کا نام دے دیا۔ اور کہتے ہیں آج بھی اس غلام احمد قادیانی کی جو اولاد ہے ادھر ہی رہتی ہے، جھنگ میں اسی جگہ پہ رہتی ہے۔ اچھا، اس کے امتیوں نے اور اس کے جو پیروکار تھے اور اس کے اولاد نے اس جگہ کو جھنگ جو شہر ہے اس کے اندر اس جگہ کو ربوہ اختیار کیا۔
ساتھ میں یہ بھی تھا، لیکن بعد میں اس نے اختلاف کیا، چونکہ اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے کو اس نے پکا کرنا تھا، تو اس نے اپنے پیروکاروں سے اور اپنے گھر والوں سے اختلاف کر کے کہا کہ نہیں جی، ربوہ یہ نہیں ہے، ربوہ کشمیر میں سری نگر کے اندر ایک قبر ہے، تھوڑی سی وہ بھی یعنی زمین سے، سطح زمینی سے تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، وہ قبر جو ہے وہ ربوہ ہے۔ اور اس قبر کے متعلق سری نگر کے لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ اس قبر کو یوسف آز کہا جاتا ہے، اور اس قبر کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ اس سری نگر کے لوگوں کے اندر مشہور ہے ایک بات، یعنی افواہ سی آپ کہہ لیں، مشہور ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے۔ اب غلام احمد قادیانی جو تھا، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ پیدائش کا تو قائل تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا قائل نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس چیز میں اگر اٹھائے جانے کا قائل ہوتا تو لوگ کہتے کہ اچھا جی، جس طرح اسلام کے اندر یہ چیزوں میں مذکور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دمشق میں ایک مینار ہوگا، تو وہ تو وہاں جگہ ہے، تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ تو اس لیے اس کا کہتے ہیں اس کا قائل نہیں تھا یہ غلام احمد قادیانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا۔ یہ قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، اور کہتا تھا کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان دونوں کو سکونت عطا کی تھی، ان دونوں کو رہنے کی جگہ ربوہ پر عطا کر دی تھی، تو چونکہ سری نگر میں یہ ربوہ ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کسی عالم نے کی، کہتے ہیں کہ اگر وہ جگہ ربوہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں فوت ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام بھی، تو یہاں پہ تو پھر قبریں دو ہونی چاہیے تھیں، جبکہ وہ قائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا ہے، اٹھائے جانے کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو پھر قبریں دو ہونی چاہیے تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ جواب کیا دے اور کس طرح کرے۔ تو یہ ایک جو ہے نا بات کرنا میں سمجھتا تھا کہ یہ تھوڑا اس واقعے کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے بر صغیر کے ساتھ ہے، اور بر صغیر میں کافی سارے لوگ ہیں جو اس شخص کے پیروکار ہیں، تو ہمیں یعنی ان کے متعلق جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت۔ رسول کی جمع ہے، رسول مفرد ہے اور رسل جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، طیب پاک چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا، اور عمل کرو، صالحا نیک، انی بے شک میں، بما تعملون اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، علیم جانتا ہوں، یعنی جو اعمال تم لوگوں نے کیے میں باخبر ہوں، ان اعمال سے، ان چیزوں سے میں باخبر ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب رسولوں کو کیا ہے، اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صرف رسول نہیں ہے، اس سے مراد تمام لوگ ہیں، تمام دنیا کے لوگ ہیں۔ اور اس چیز کا ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ذکر کیا، اے لوگو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ رسولوں کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد تمام لوگ ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں لوگ، مراد اس سے وہ تمام لوگ ہیں۔ کلوا من الطیبات، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کلوا من الطیبات، خاص کر اللہ تعالیٰ نے
اس چیز کا ذکر کیا، اس میں کیا حکمت ہے یا کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا؟ علماء نے ایک بڑی بہترین چیز یہاں پہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات، یہاں سے طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حلال کی، شریعت میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان کو کھانا جائز ہے، وہ ہے طیبات، اور جن کو حرام کیا وہ طیبات کے لفظ سے خارج ہیں، وہ چیزیں خبیث چیزیں وہ ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بڑی ہی بہترین چیز ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، علماء نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ فرماتے ہیں علماء کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حلال کھانے کو مقدم کیا نیک اعمال پر، یعنی علماء نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنے نیک اعمال کرنے سے پہلے، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت حلال کھانے پر منحصر ہے۔ نیک اعمال کا قبول ہونا، اس کا انحصار ہماری عبادات کے قبول ہونے کا انحصار ہماری کمائی پر ہے، کسب حلال پر ہے۔ ہماری کمائی کتنی حلال ہے اس چیز پر منحصر ہے ہمارے نیک اعمال کا قبول ہونا، اور پھر نیک اعمال کا اس انداز سے ہونا جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے، وہ بھی حلال کمائی پر اس کا انحصار ہے۔ جتنے خلوص اور یقین اور اللہ تعالیٰ کی طرف اطمینان اور پورے دل کی توجہی کے ساتھ جو مطلوب ہے عمل، وہ عمل تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک روزی کا حلال ہونا نہیں ہوگا۔ شخص کا روزی چاہے جتنی بھی ہو، اگر حلال نہیں ہے تو شخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اور اس کا اس چیز کے بارے میں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے سفر سے، اشعث اغبر، کہ اس کے بال جو ہیں مٹی سے بھرے ہیں، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے آسمان کی طرف، یعنی دعا کرنے کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہم چیز ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور یہ معاملہ صرف دعا کے ساتھ نہیں ہے، دعا کے ساتھ تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی نا، لیکن اس آیت کے اندر نیک اعمال کا ذکر ہے۔ تمام نیک اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہمارے نمازیں، روزے، جتنے بھی ہیں، نماز کا ایک معاملہ الگ ہے۔ نماز کے بارے میں جیسے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جو نیک عمل، نماز کا نیک عمل ہے، اس کی فوقیت کا پتہ چلتا ہے دوسرے اعمال پر۔ اور وہ یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نماز شاید قبول ہو جائے جس کی روزی حرام ہو، نہیں، تمام نیک اعمال قبول نہیں ہے جس کی روزی حرام ہے، لیکن نماز کا ایک معاملہ ہے کہ وہ انسان کو، اگر انسان مخلص ہو نماز کے ساتھ، انسان کو برائی سے نکال کر وہ اچھائی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کسی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا شخص ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتا ہے، اس کے اندر ایک بری خصلت ہے کہ وہ چوری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یا تو اس کی چوری اس کی نماز چھڑوا دے گی، یا اس کی نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی۔ تو وہ صحابی بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس شخص کو کہ اس شخص کی نماز نے اس کی چوری چھڑوا دی تھی۔ تو نماز کا ایک معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن قبولیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو نماز بھی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک روزی حلال نہیں ہوگی۔
اور روزی کا حلال ہونا، اس کے بارے میں تو کافی ساری حدیثیں ہیں اس کی فضیلت میں، کہ حلال کمائی کی اللہ تعالیٰ کو حلال کمائی کتنی پسند ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی سبحان اللہ، دیکھیں اگر روزی حرام ہوگی تو آپ کے صدقے زکوٰۃ تک نہیں قبول ہوں گے. اور اس حدیث کو، یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے ان اللہ طیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل نہیں قبول کرتا، الا طیبا سوائے پاک کے. اس حدیث کو علماء نے دلیل بنایا ہے اس شخص کے اس مسئلے کے اندر کہ جس کی کمائی حرام ہو اور وہ صدقہ زکوٰۃ دے، کیا اس کا صدقہ اور زکوٰۃ قبول ہوگا؟ اس چیز میں دلیل بنایا ہے کہ نہیں، اس کا صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف طیب قبول کرتا ہے. تو جب روزی طیب ہوگی، جب مقصد طیب ہوگا، تب ہی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے صدقہ بھی اور زکوٰۃ بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح سے جس شخص کی روزی حرام ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دور کر لیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جائے تو زندگی کے ہر حصے کے اندر انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے، جن لوگوں کی روزیاں حرام ہیں ان کی زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہوتی ہے. کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ہوتا جس میں ان کو پریشانی نہ ہو. ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ان کا دل عبادتوں کے اندر نہیں لگتا، ان کا دل نیکی کی طرف، کسی بھی نیکی کی طرف نہیں مائل ہوتا. اور اس کے اوپر جن لوگوں کی روزیاں حرام ہیں وہ ان لوگوں کو صدقہ دینا بڑا مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینی ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے کہ زکوٰۃ تو ویسے ہی قبول نہیں ہے، لیکن اس چیز کی نحوست یہ ہے کہ وہ ویسے ہی نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور ان تمام چیزوں کا ذکر علماء کر چکے ہیں کتابوں کے اندر کہ جو حرام روزی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر. انسان کے بچے جو ہیں وہ حرام کھا کے بڑے ہوں گے. حرام کھا کے بڑے ہوں گے تو وہ کیسے والدین کے فرما بردار ہوں گے؟ حرام کھا کے بڑے ہوں گے تو کیسے اس چیز کی توقع والدین کر سکتے ہیں کہ یہ نیک بنے اگر ہم نہیں نیک بن سکے؟ اور اس طرح سے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص کی کمائی کا حرام ہونا پوری سوسائٹی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور سوسائٹی پہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ اس کے آگے بچے وہی حرام کھا کے بڑے ہوں گے، اور جب حرام کھا کے بڑے ہوں گے تو کوئی اچھا عمل نہیں کریں گے، نہ ہی والدین کے فرما بردار ہوں گے اور نہ ہی وہ خود پھر نیک ہو پائیں گے. اس لیے حرام کمائی کا پوری سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا حبذا المال، کہ وہ مال کتنا ہی خوب ہے، کتنا ہی بہترین ہے، اصون به عرضی، کہ جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور اپنے نفس کی حفاظت کروں، وارضى به ربی، اور جس کے ذریعے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. یہ ہے وہ بہترین مال، اس کے علاوہ کوئی مال بہترین نہیں ہے. اور پھر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام طبرانی کے اندر یہ حدیث ذکر ہے، مذکور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طلب کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنائے، اللہ تعالیٰ میری دعا مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی دعا قبول ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اس بری عادت میں نہیں ڈالا کہ اچھا ٹھیک ہے جو کہو گے وہ ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ کہا ہے میں کر دوں گا. نہیں، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمل کی طرف ترغیب دی، عمل کی طرف ترغیب دلائی۔ ایک اور صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے قریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم میری مدد کرنا سجدے کر کے، یعنی کثرت سے نماز پڑھو، تم اس چیز میں میری مدد کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ریکویسٹ تھی وہ تو قبول کی، لیکن عمل کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا دی۔ یعنی ہر چیز کو سہل سہل اور میٹھا میٹھا بنا کے نہیں، یعنی کہ جو کچھ اگر چیز کچھ کوئی حاصل کرنی ہے اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنی روزی جو ہے اس کو پاک بنا لے، تکن مستجاب الدعوہ، تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ مذکور ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، اس نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کھانا لا کے دیا، تو اور ساتھ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میں کہاں سے لایا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر کھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا کدھر سے لائے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کہانت کی تھی، اس طرح میں نے جاہلیت میں کہانت سیکھی تھی، تو وہ اس کہانت وغیرہ کی ہے، تو اس کے پیسے سے میں یہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہیں پر قے کر دی، انگلی ڈالی منہ کے اندر اور قے کر دی، یعنی حضرت ابو بکر نے پسند ہی نہیں کیا کہ اس حرام کھانے سے میرے جسم پہ کوئی تھوڑا سا بھی گوشت کو اثر ہو، میرے جسم کے اوپر یا ہڈیوں پہ تھوڑا سا بھی گوشت اس حرام کھانے سے آئے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قے کر کے انگلی ڈالی، قے آئی، آپ سے حضرت ابو بکر نے کھانا نکال دیا، اس کے بعد اس روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی یہ بات، کہا کہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، کہ اگر یہ کھانا میری جان کے بنا نہ نکلتا، یعنی میرے مرنے سے نہ نکلتا، یعنی نکالتے میں مر نہ جاتا، تو لاخرجتها، تو میں مر جاتا اس کو اس طرح کرتے کرتے۔ لیکن اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا کہ اچھا آپ کھا لیا، وہ میرے پیٹ میں ہے، چلو اگلا میں نہیں کھاتا۔ اس چیز کو حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کمائی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے حلال کمائی کی اس دین کے اندر۔ اسی لیے سلف صالح کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کا قیام کرے چھپ کے، جو سب سے بہترین قیام ہے، ایک تو رات کے وقت ہے اور پھر چھپ کے ہے، سر میں ہے، لیکن اس کی روزی حلال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ قیام اور رات کی عبادت کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے یہ ختم کی ان کلمات سے، انی بما تعملون علیم، کہ بے شک میں اس چیز سے باخبر ہوں، اس چیز کو جانتا ہوں، بڑی ہی اچھی طرح جانتا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی علماء نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس سے مراد کہ جو تم لوگوں کی کمائیاں ہیں، اگر اس کے اندر حرام کی آمیزش تھوڑی سی بھی ہے تو میں اس کو جانتا ہوں۔ اور حرام کا دخل کمائی کے اندر ہونا یہ صرف جو ہے سود سے یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کمائی کے اندر حرام کا جو ہے وہ حرام کی آمیزش آ جاتی ہے۔ جھوٹ بول کے کمائی کرنا، غلط طریقے سے کر لینا، کسی کا حق مار کے کمائی کر لینا، یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک شخص کی کمائی کو حرام بنا دیتی ہیں، یا حرام کی آمیزش آ جاتی ہے ان تمام چیزوں سے کمائی کے اندر۔ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرمائے، طیب کھانے کی اور کھلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمني والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.